شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. الحمدللہ جی، آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنا پارہ نمبر 18 قد افلح کا. تو جیسا کہ آپ پارے کا نام ہی دیکھ رہے ہیں کہ قد افلح، تو قد افلح یعنی تحقیق کامیاب ہو گیا. کامیاب کون ہو گیا؟ اللہ رب العزت اپنے پاک کلام قرآن مجید میں ہی فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا اس قرآن مجید کو نصیحت کے لیے، تو کوئی ہے جو اس پر غور و فکر کرے. اب اگر کامیابی پانی ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ قرآن مجید پہ غور و فکر کرنا ہوگا، تدبر کرنا ہوگا. الحمدللہ ہم پارہ 17 جو ہے مکمل کر چکے ہیں، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. سب سے بڑا پیغام یہی تھا. اس میں بہت ساری آیات مبارکہ ہم نے توحید پر پڑھی، اور یہ انسان کا موت پر یقین ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا اپنے رب پر پورا ایمان ہے کہ میں نے ایک دن اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے. یعنی پہلا ایمان اس کا اللہ پر، اور پھر اس کے بعد اس کا آخرت پر بھی ہونا کہ ہر کام کے لیے وہ نیت کیا کرے؟ آخرت کی. تو ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کے لیے ہماری تیاری ہونی چاہیے. ہمیں نے تیاری کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے لیے ہر وقت تیاری کرتے رہنا چاہیے. پھر ہم نے یہ بھی چیز دیکھی کہ قیامت اور موت قریب ہے. جو مر گیا بس اس کے لیے قیامت ہے، یعنی اس کی جزا اور سزا شروع ہو گئی وہاں سے. موت ہر شخص کی قیامت ہے، یعنی اس بڑی قیامت کا ہم سوچتے ہیں کہ دور ہے، لیکن من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی. پارہ نمبر 18 میں ہم آغاز کریں گے قد افلح. تو چونکہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، قرآن کا فہم حاصل کر رہے ہیں آپ لوگ بھی، اور ہم سب بیٹھے ہیں اس قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے، سمجھ کر پڑھنے کے لیے، اس کا فہم حاصل کرنے کے لیے. اللہ رب العزت سے دعا کر لیتے ہیں اس پارے کے لیے بھی ہی اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا. اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے آسان کر دینا اس پارے کو سوچ کر سمجھ کر فہم کے ساتھ پڑھنا اور اس کی تکمیل کرنا. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. طالب علم کے لیے مرحبا کہنا. صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد میں سرخ چادر سے سہارا لیے ہوئے تشریف رکھتے تھے. بس میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں طلب علم کے لیے حاضر ہوا ہوں. یعنی میں نے اپنے آنے کا مقصد بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرحبا اے طالب علم، یعنی علم کے طلب کرنے والے، تجھے مرحبا ہے. بے شک طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھک لیتے ہیں اور ایک دوسرے پر ہجوم کرتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اس چیز کی محبت کی وجہ سے جس کو وہ طلب کرتا ہے. یعنی جب انسان کے دل میں علم حاصل کرنے کی محبت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو فوری طور پر یہ فائدہ حاصل ہو جاتے ہیں
تو اس لیے جب ہم یہاں پر آئیں تو ہماری وحدانیت یہی ہونی چاہیے، ہماری جب قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے علم میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں، ہم اپنے علم کو تازہ کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کام پر جو ہمیں وعدہ دے رکھا ہے ان کا شوق رکھتے ہوئے اور اس کی امید رکھتے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو یہ عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ المومنون کا ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 1 میں ہم پڑھیں گے، ایمان والوں کے لیے کون سی کامیابی ہے؟ جنت کی کامیابی ہے، ان کا آخری ٹھکانہ، ان کی ہمیشہ کی زندگی بہت مزے میں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، تعمیر کا اندازہ یہ تھا کہ 1 اینٹ سونے کی تھی، 1 اینٹ چاندی کی تھی اور گارا کستوری کا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کہا کلام کر، یعنی بات کرو، تو اس نے کہا قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان لانے والے۔ فرشتوں نے کہا اے جنت تیرے لیے خوشخبری ہو، تو تو بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے، یعنی ایک شخص دنیا میں اگر انتہائی غربت اور کمتری سے اس طرح زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر ایمان کا نور زیادہ منور ہے اور ایمان والوں کی خصوصیات ہیں، تو جنت اس کے لیے اور وہ جنت کے بادشاہوں کی طرح رہے گا۔ آیت نمبر 2 جو ہے، کون ہے یہ ایمان لانے والے؟ وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ خشوع ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ انسان کے دل کے اندر عاجزی اور انکساری کا احساس ہو کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یعنی جب بھی وہ عبادت کرے اس کے دل میں یہ احساس ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، اور اس وجہ سے اس کے سارے اعضاء بھی پرسکون ہوں، یعنی اندر بھی سکون ہو اور باہر بھی سکون ہو، تو وہ ہیں قد افلح المؤمنون۔ المؤمنون کہتے ہیں مومنین، یعنی ایمان والے۔ تو پارہ کا آغاز کرنے سے پہلے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مختصر خلاصہ اس پارے کا بیان کروں گی، تاکہ آپ پورے پارے کو اس فہم کے ساتھ سمجھیں کہ ہر آیت آپ کے دل میں اتر جائے اور پوری طرح سے ہم اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو سکیں، اور پوری طرح جہاں جہاں جو عمل کی بات دیکھیں فوراً اسی وقت نیت کر لیا کریں، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں عمل عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں فرما دیں، آمین۔ المؤمنون، مومنین یعنی ایمان لانے والے، یقیناً فلاح پانے والے۔ ایمان لانے والے کون سے ہیں؟ ایمان سے مراد وہ والے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ہادی اور راہ پر تسلیم کر لیا۔ فلاح سے مراد خوشحالی اور کامیابی ہے، یعنی وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رہنما تسلیم کر لیا۔ جن لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہنما تسلیم کر لیا، ان کے اندر یہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں، یقیناً جو کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں، تو ان کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہوتا ہے۔ بہت وہ نماز ایسے جھٹکے سے نہیں پڑھتے جیسے کہ پڑھی اور بس 1 منٹ کے اندر پڑھ کے ادھر ماری، نہیں، یہاں سے رکوع اور تشریح کی بجائے ہر صورت کے اہم مضامین کو اجمالی طور پر پیش کیا جائے گا، قد افلح المؤمنون سے۔ ہر رکوع کے لیے اس کے اندر اہم موضوع ہے، کچھ مضمون ہیں، ان کے مطابق عنوان اور خلاصہ نکات کی شکل میں فہرست مضامین میں درج کیا گیا ہے، جبکہ آیتوں کی تفصیل اور تشریح کچھ حاشیہ میں بھی درج ہے، اسی طرح رکوع اور مطالعے کی فہرست میں بھی ہے۔ تو یہاں پر ہم ترجمے کے لحاظ سے جب سورہ مومنون کا مختصر خلاصہ کرتے ہیں، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سورت مکہ کے دور وسط میں نازل ہوئی تھی، یعنی درمیانی دور تھا مکہ کا، اس میں نازل ہوئی۔ اس کے نزول کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ جس وقت یہ سورت نازل ہو رہی تھی، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت دیکھ رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر ایسی 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ جو ان کے معیار پر پورا اتر جائے وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ بس آپ نے یہ 10 آیات مبارکہ سنائی، جو کہ پہلی 10 آیات مبارکہ ہیں سورہ مومنون کی۔ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی دعوت دی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہنما تسلیم کریں۔ کفار مکہ ایمان لانے والوں کو کہتے تھے کہ انہوں نے بڑے خسارے کا سودا کیا ہے،
اپنا دین چھوڑ دیا ہے، اپنے لوگوں سے الگ ہو گئے ہیں، کاروبار تباہ کر بیٹھے ہیں، فاقے کرتے ہیں۔ ان پہلی 10 آیات میں فرمایا کہ نہیں، انہوں نے خسارے کا سودا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے بڑے نفع کا سودا کیا ہے۔ ان کے طرز عمل پر خود غور کرو۔ ایمان لانے کے بعد کیسی تبدیلی آئی ہے۔ دنیا دار سمجھتے ہیں کہ کامیاب وہ ہیں جس کے پاس مال و دولت اور دنیا کی جاہ و حشمت ہے۔ قرآن فلاح کا معیار یہ پیش کرتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا اور آخرت میں بھی وہی کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد انسان کی پیدائش، زمین و آسمان کی پیدائش، حیوانات و نباتات کی پیدائش اور دوسرے آثار کائنات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، جس کا مقصد یہ ذہن نشین کرانا ہے کہ توحید اور آخرت کی جن حقیقتوں کی طرف ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو دعوت دے رہے ہیں، ان کے برحق ہونے پر تمام نظام عالم گواہ ہے۔ ہر چیز زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ آخرت ضرور ہوگی۔ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ ان تمام نعمتوں کے بارے میں جو یہاں تمہیں دی گئی ہیں تم سے ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کو کیسے استعمال کیا، دنیا میں کیسے رہے، اپنی منمانی کرتے رہے کہ اپنے مالک حقیقی کی مرضی بھی پوری کی۔ دنیا میں جو کچھ تم نے کیا اسی کے نتائج تم اخروی زندگی میں بھگتتے رہو گے۔ پھر انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے اس صورت میں۔ مطلب یہ کہ انسان کو پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑا گیا، بلکہ اس کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں، ہر زمانے میں رسول بھیجے گئے ہیں جنہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، جس میں سراسر ہدایت اور رہنمائی تھی۔ اور اب تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے، اور تم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہو۔ گزشتہ قوموں کے حالات سے سبق حاصل کرو، جنہوں نے رسولوں کی مخالفت کی اور عذاب الہی کے مستحق ہوئے، وہ نیست و نابود کر دیے گئے، کہانیاں بن کر رہ گئے۔ تم بھی اپنا انجام سوچ لو، اگر تم نے بھی وہی روش اختیار کی تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو پہلی قوموں کا ہوا۔ انبیاء علیہ السلام کی اس تذکرے سے ایک طرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے لیے تسلی کا سامان مہیا کیا گیا، اور دوسری طرف کفار مکہ کو اس کے ذریعے تنبیہ اور فہمائش کی گئی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد کفار مکہ کی غلط سوچ کی تردید کی جا رہی ہے آگے۔ وہ کہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ جس کے پاس مال ہے، اولاد ہے، دنیا کی نعمتیں ہیں، وہی اللہ کا محبوب ہے، اسی لیے تو اس کے پاس نعمتیں ہیں کہ اس سے خدا راضی ہے، دیوتا خوش ہے، اور جو تنگ دست ہے اس سے خدا بھی ناخوش ہے اور اس پر دیوتاؤں کی مار پڑ گئی ہے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دنیاوی خوشحالی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ اس سے خوش ہے، اور نہ تنگ دستی کا یہ مطلب ہے کہ اللہ اس سے ناخوش ہے۔ یہ تو دنیا داری امتحان ہے، دارالانعام نہیں ہے۔ انعام تو عالم آخرت میں ملے گا۔ یہاں اگر کوئی خوشحال ہے تو یہ اس کا امتحان ہو رہا ہے، اور اگر کوئی تنگ دست ہے تو یہ بھی امتحان ہے اس کا۔ کامیاب وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لایا اور عمل کیے اور اس کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ تم اپنے رسول کو پہچانتے ہو، یہ ایک مدت سے تمہارے درمیان رہتے ہیں، تم ان کو امین اور صدیق کی حیثیت سے جانتے ہو۔ اپنے رسول کا انکار کر کے تم اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو۔ مکہ میں پڑھنے والے قحط، جو کہ اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے سنبھلنے اور راہ راست پر آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے بعد انہیں ایک دفعہ پھر دعوت غور و فکر دی گئی ہے کہ اس کائنات میں موجود مختلف آثار اور خود ان کا وجود توحید اور آخرت پر شہادت دے رہے ہیں۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے کہ آپ کی چاہے کتنی ہی مخالفت ہو، کتنا ہی برا سلوک ہو، کوئی آپ کا کتنا بھی برا کر لے، آپ برائی کا مقابلہ نیکی کے ساتھ کریں۔ خصوصیت سے شیاطین اور ان کے وسوسوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اس کے لیے بھی دعا سکھائی گئی ہے۔ آخر میں مخالفین حق کو سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ تم دعوت حق اور اس کے پیرو سے جو سلوک کر رہے ہو، آخرت میں اس پر تمہیں سخت عذاب دیا جائے گا۔ یہ تھی ہماری سورہ مومنون کا مختصر خلاصہ۔ پھر ہم آغاز کریں گے سورہ نور، جس میں بہت ہی امپورٹنٹ احکامات ہیں، اور سورہ نور واقعہ جو کہ 6 ہجری میں غزوہ بنی مصطلق کے بعد پیش آیا تھا۔
یعنی واپسی کا سفر تھا، وہاں پہ پیش آیا یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت کا فتنہ تھا جو اسلام دشمنوں نے برپا کیا۔ یعنی جب دشمن کا سب سے مین ٹارگٹ کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ جسمانی اذیتیں دیتے ہیں، مالی لحاظ سے تنگ کرتے ہیں، اور پھر سب سے لاسٹ ٹارگٹ ان کا سخت ترین وار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ عزت نفس پر اٹیک کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے کچھ اس طرح سے فتنہ کیا تھا جو اسلام کے دشمنوں نے برپا کیا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب مخالفین نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی پیش قدمی کو طاقت کے ذریعے سے نہیں روک سکتے، اس لیے انہوں نے کوئی دوسرا حربہ اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے مختلف اخلاقی اور معاشرتی فتنوں اور شرانگیزیوں سے مدد لینے کی کوشش شروع کر دی۔ اس کے لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو نشانہ بنایا اور کوشش کی کہ مسلمانوں کو اسلام سے بددل کر دیا جائے، نیز وہ ایسے فتنہ پیدا کر کے مسلمانوں کو جو اخلاقی قوت حاصل تھی اسے ختم کرنا چاہتے تھے۔ دوسرا یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کی جماعت اور اس کے نظم پر بھی استنشار تھا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جب انہیں کوئی موقع ملتا وہ اسے بہتان تراشی کریں یا مسلمانوں کے درمیان فتنہ اور فساد ڈالنے کے لیے ضرور استعمال کرتے۔ چنانچہ یہ واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت ہی بہتان کا برا واقعہ گزرا۔ اسی سلسلے میں ایک کڑی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جانے لگتے تو قرار ڈال کر فیصلہ فرماتے تھے کہ آپ کی بیویوں میں سے کون آپ کے ساتھ جائے گا۔ غزوہ بنی مستلق کے موقع پر قرار میرے نام کا نکلا اور میں آپ کے ساتھ گئی۔ واپسی پر جب ہم مدینہ کے قریب تھے، ایک منزل پر رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ کیا اور ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا کہ کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ میں اٹھ کر رفع حاجت کے لیے گئی۔ واپسی پر قیام گاہ کے قریب پہنچ کر مجھے محسوس ہوا کہ میرے گلے میں ہار کہیں ٹوٹ کر گر پڑا ہے۔ میں اسے تلاش کرنے میں لگ گئی اور اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا۔ قاعدہ یہ تھا کہ جب کوچ کے وقت اپنے جو بات رہ جاتے تھے، یعنی جو پیچھے رہ جاتا تھا اگر کوئی، اور 4 آدمی اسے اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے، یعنی جو پالکی میں اگر ہو بیٹھے ہوئے کوئی بھی، تو پالکی کو اٹھا کے 4 آدمی اونٹ پر رکھ دیتے تھے۔ ہم عورتیں اس زمانے میں غذا کی کمی کی وجہ سے بہت ہلکی پھلکی ہوتی تھی۔ میرا عہدہ یعنی ان کا جو چوپال تھا، اٹھاتے وقت لوگوں کو یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں۔ وہ بے خبری سے خالی عہدہ اونٹ پر رکھ کر روانہ ہو گئے۔ میں جب ہار لے کر پلٹی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ آخر اپنی چادر اوڑھ کر میں لیٹ گئی اور دل میں سوچ لیا کہ آگے جا کر جب یہ لوگ مجھے نہ پائیں گے تو خود ہی ڈھونڈتے ہوئے آ جائیں گے۔ اسی حالت میں مجھ کو نیند آ گئی۔ صبح کے وقت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ سے گزرے جہاں میں سو رہی تھی اور مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے، کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے ہی وہ مجھے کئی بار دیکھ چکے تھے۔ یہ بدری صحابیوں میں سے تھے، انہیں صبح دیر تک سونے کی عادت تھی، اس لیے وہ بھی لشکر گاہ سے کہیں پڑے سوتے رہ گئے، اور اب اٹھ کر جب مدینہ کی طرف جانے لگے تو ان کی نظر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ مجھے دیکھ کر اونٹ روک لیا اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ کی بیوی یہیں رہ گئی؟ اس آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اٹھ کر فوراً اپنے منہ پر چادر ڈال دی۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، اپنا اونٹ لا کر میرے پاس بٹھا دیا اور خود الگ ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ نکیل پکڑ کر روانہ ہو گئے۔ دوپہر کے وقت ہم نے لشکر کو جا ملا، جبکہ وہ ابھی ایک جگہ جا کر ٹھہرا ہی تھا اور لشکر والوں کو ابھی یہ پتہ نہ چلا تھا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں۔ اس پر بہتان اٹھانے والوں نے بہتان اٹھا دیے، اور ان میں سب سے پیش عبداللہ بن ابی تھا، مگر میں اس سے بے خبر تھی کہ مجھ پر کیا باتیں بن رہی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ مدینہ پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور 1 ماہ کے قریب پلنگ پر پڑی رہی۔ شہر میں اس بہتان کی خبریں اڑ رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں تک جب یہ بات پہنچ چکی تھی، مگر مجھے کچھ پتہ نہ تھا۔ البتہ جو چیز مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ توجہ میری طرف نہ تھی جو بیماری کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تو بس گھر والوں سے یہ پوچھ کر رہ جاتے، کیف تیکم، کیسی ہے یہ؟ وہ مجھ سے کوئی کلام نہ کرتے۔ اس سے مجھے شبہ ہوتا کہ کوئی بات ضرور ہے، یعنی وہ اس وجہ سے شک میں پڑ چکی تھی۔
آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر میں اپنی ماں کے گھر گئی تاکہ وہ میری تیمارداری اچھی طرح سے کر سکیں۔ ایک روز میں رات کے وقت رفع حاجت کے لیے مدینہ سے باہر گئی۔ اس وقت تک ہمارے گھروں میں بیت الخلاء نہ تھے، ہم لوگ جنگل میں جایا کرتے تھے۔ میرے ساتھ مستح بن اساسہ کی ماں تھی، یہ بھی صحابی تھے۔ مستح بن اساسہ ان کی والدہ محترمہ تھی ساتھ میں، جو میرے والد کی خالازاد بہن تھی۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پورے خاندان کی کفالت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی۔ اب یہ واقعات جو آپ کو میں بتا رہی ہوں، اس تمام کو مد نظر رکھیے گا۔ جو ہم سورت پڑھنے لگے ہیں سورہ نور، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں تمام یہ آیات مبارکہ میں تذکرہ آئے گا، اور کون سی آیت کا شان نزول کیا ہے وہ ابھی آپ غور سے سنیے تاکہ آپ کو سمجھ پڑ جائے اچھی طرح سے، ٹھیک ہے۔ مگر اس احسان کے باوجود مستح بھی ان لوگوں میں شریک ہو گیا، یعنی یہ اس خاندان کی کفالت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کرتے تھے، اس کے باوجود بھی مستح جو تھے وہ ان لوگوں میں ہی شریک ہو گئے تھے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس بہتان کو پھیلا رہے تھے۔ راستے میں ان کو ٹھوکر لگی اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، غارت ہو مستح۔ میں نے کہا، اچھی ماں ہو بیٹے کو کوستی ہو، اور بیٹا بھی وہ جس نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے۔ انہوں نے کہا، بیٹا کیا تجھے اس کی باتوں کی کچھ خبر نہیں ہے؟ پھر انہوں نے سارا قصہ سنایا۔ یہ داستان سن کر میرا خون خشک ہو گیا اور میں وہ حاجت بھی بھول گئی جس کے لیے گھر سے گئی تھی، اور ساری رات رو رو کر گزاری۔ فرماتی ہیں، اس داستان کی افواہیں کم و بیش 1 مہینے تک شہر میں اڑتی رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت اذیت میں مبتلا رہے، میں روتی رہی، میرے والدین انتہائی پریشان اور رنج و غم میں مبتلا رہے۔ آخر کار ایک روز حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھے۔ اس پوری مدت میں آپ کبھی میرے پاس نہ بیٹھے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں تھیں، انہوں نے محسوس کیا کہ آج کوئی فیصلہ کن بات ہونے والی ہے، اس لیے وہ دونوں بھی پاس آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، مجھے تمہارے بارے میں یہ خبریں پہنچی ہیں۔ اگر تم بے گناہ ہو تو امید ہے کہ اللہ تمہیں برات ظاہر فرما دے گا، اور اگر واقعی تم کسی گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو تم توبہ کرو اور معافی مانگو۔ بندہ جب اپنے گناہ کا معترف ہو کر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ یہ بات سن کر میرے آنسو خشک ہو گئے۔ میں نے اپنے والد سے عرض کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا جواب دیں۔ انہوں نے فرمایا، بیٹی، میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کہوں۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ ہی کچھ کہیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا۔ میں حیران ہوں، میں کیا کہوں۔ اس پر میں بولی، آپ لوگوں کے کان ایک بات پڑ گئی ہے، اور اگر خواہ مخواہ میں ایک ایسی بات کا اعتراف کروں جو میں نے نہیں کیا اور دلوں میں بیٹھ چکی ہے یہ بات آپ کے، اب اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ گواہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ نہ مانیں گے، اور اگر خواہ مخواہ میں ایسی بات کا اعتراف کر لوں جو میں نے نہیں کیا اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا تو آپ لوگ مان لیں گے۔ میں نے اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام یاد کرنے کی کوشش کی مگر یاد نہ آیا۔ آخر میں نے کہا کہ اس حالت میں میرے لیے اس کے سوا اور کیا چارہ ہے کہ میں وہی بات کہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہی تھی، یعنی فَصَبْرٌ جمیل۔ یہ کہہ کر میں لیٹ گئی اور دوسری طرف کروٹ لے لی۔ میں اس وقت اپنے دل میں کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری بے گناہی سے واقف ہے، وہ ضرور حقیقت کھول دے گا۔ اگرچہ یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ میرے حق میں وہی نازل ہوگی جو قیامت تک پڑھی جائے گی۔ میں اپنی ہستی کو اس کمتر سمجھتی ہوں کہ اللہ خود میری طرف سے بول دے گا، مگر میرا یہ گمان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس میں اللہ میری برات فرما دے گا۔ اتنے میں یکایک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وہی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ سخت جاڑے کے زمانے میں بھی موتی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے تھے۔ ہم سب خاموش ہو گئے۔ میں تو بالکل بے خوف تھی، مگر میرے والدین کا یہ حال تھا۔ ایسے انسان ہوتا ہے، ایسے ان کے جسم میں خون ہی نہ ہو، ایسے وہ ڈر رہے تھے کہ دیکھیے اللہ کیا حقیقت کھولتا ہے۔ جب یہ کیفیت دور ہوئی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہنستے ہوئے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی، مبارک ہو عائشہ، اللہ نے تمہیں برات نازل فرما دی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
10 آیتیں سنائیں، یعنی آیت نمبر 11 سے 21 تک پڑھی۔ میری والدہ نے کہا کہ اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکر ادا کرو۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی۔ ہم عورتوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی سی آزمائشیں آتی ہیں زندگی کے ساتھی ہمارے، اگر گھر والے، اہل و عیال والے اگر کچھ چھوٹی موٹی سی بات کرتے ہیں تو کس قدر گناہ گزرتی ہے۔ اور آپ یہاں دیکھیں کہ نبی کی بیوی ہیں اور ان کا صبر دیکھیے، اور پھر صبر کا صلہ دیکھیے کہ ان کی برات میں آیات مبارکہ نازل ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کی والدہ نے کہا کہ اٹھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا میں نہ ان کا شکریہ ادا کروں گی نہ آپ دونوں کا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میری برات نازل فرمائی۔ اور آپ اس ادا جو تھی یہ آپ کی، یہ خوبصورت ادا آپ کی محبت کی وجہ سے تھی، آپ کے ناز و انداز کی وجہ سے تھی، جس پر آپ نے یہ کلمات کہے تھے۔ آپ لوگوں نے تو اس بہتان کا انکار تک نہ کیا، آگے سے ایسا فرما دیا بس ان کو۔ یہ صورت ایسے حالات میں نازل ہوئی جبکہ مخالفین الزام اور بہتان تراشی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ تو یہ تھا سورہ نور کا احوال، جس کی وجہ سے سورہ نور کے احکام جو تھے وہ نازل ہوئے۔ اور پھر ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی جائے اور ان میں کسی فتنے کے ذریعے بگاڑ پیدا کر دیا جائے، یا ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدظن کر کے اسلام سے برگشتہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس صورت میں مسلمانوں کو اپنے درمیان اتحاد اور اتفاق رکھنے اور معاشرتی فتنوں سے بچنے کے لیے خصوصی ہدایات دی گئی ہیں کہ یعنی کوئی آپ کو اللہ کے احکامات سے ہٹانے کی کوشش کرے تو آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، آپ نے ثابت قدمی سے کس طرح مظاہرہ کرنا ہے، یہ تمام معاشرتی اقدامات جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ اس میں خاص ہدایات دی گئی ہیں۔ اس میں اخلاق، معاشرت اور قانون کی ایسی تعلیم دی گئی ہے کہ جس کی روح سے اول تو معاشرے میں برائیوں کا پیدا ہونا اور ان کا پھیلنا ہی مشکل ہے، اور اگر کہیں کوئی برائی پیدا ہو بھی جائے تو اس کا ٹھیک ٹھیک اور پورا پورا تدارک کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ چونکہ اس واقعہ یعنی واقعہ جو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا، اس میں بعض مخلص مسلمان بھی اپنی سادہ دلی کی وجہ سے منافقین کے ہمنوا بن بیٹھے تھے۔ اس لیے اس میں منافقین اور مومنین کی وہ کھلی کھلی علامتیں بھی بیان کی گئی ہیں جن سے مسلمان ہر طرح سے جان سکتے ہیں کہ معاشرے میں مخلص اہل ایمان کون لوگ ہیں اور منافق کون ہیں۔ پھر اس میں مسلمانوں کی جماعتی نظم و نسق کو مزید بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخالفین کی طرف سے پیدا کردہ حالات پر جوابی حملہ کرنے میں اکسانے کی بجائے تمام تر توجہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دینے پر صرف فرمائی ہے کہ تمہارے اخلاق و کردار کے اندر جہاں جہاں رکھنے موجود ہیں ان کو بھرو اور اپنے آپ کو مزید نکھارو اور بلند کرو۔ یعنی دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو اپنا آپ درست کرو، اپنے آپ کو مضبوط کرو، اللہ کے ساتھ خود کو جوڑو، خود اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ یہ طریقہ اس میں بتایا گیا ہے۔ اس صورت کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن نے انسانی زندگی کی اصلاح اور تعمیر کے لیے کس طرح قانونی، اخلاقی اور معاشرتی تدابیر بیک وقت اور بر وقت تجویز کی ہیں، نیز اس کے ایسے احکام موقع محل کے مطابق کتنے پرحکمت اور پر اثر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے بتدریج نازل ہونے کی وجہ اسی طرح سے ہوئی، اور یہی وجہ اس کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل بھی ہے۔ الحمدللہ جی، پھر ہماری سورہ نور یہاں پر تکمیل ہوتی ہے اور آگے ہم آغاز کریں گے اسی پارے میں قد افلح پارہ 18 میں سورۃ الفرقان کا۔ یہ سورت بھی مکہ کے دور یعنی متوسط دور کی نازل کردہ صورتوں میں سے ہے۔ اس میں بنیادی طور پر قرآن اور رسالت محمدیہ کا دفاع کیا گیا ہے۔ مخالفین نے جو شبہات اور اعتراضات قرآن مجید اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اٹھائے وہ اس میں نقل کر کے ان کا جواب دیا گیا ہے۔ اس میں معترضین کے اصل محرکات جو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے دور کرتے تھے ان کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے اور ان کو دلائل سے بھی واضح کیا گیا ہے، یعنی توحید اور معاد۔ آغاز میں فرمایا کہ قرآن کا نزول سب سے بڑی برکت والی ہستی کی طرف سے ہے، یعنی سب سے بڑی برکت اور رحمت کا نزول ہے، لیکن یہ مشرکین اور منکرین آخرت اس کو افتراء اور سازش قرار دے رہے ہیں۔ پھر وہ تمام باتیں بیان کی گئی ہیں جو مخالفین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے متعلق لوگوں میں پھیلاتے تھے تاکہ ان کو اسلام سے برگشتہ کر دیں، اور پھر ان کا جواب بھی دیا گیا ہے اور اصل وجہ بھی بیان کر دی گئی ہے کہ یہ مخالفت کیوں کر رہے ہیں۔ اس میں منکرین کو انجام بد سے ڈرایا بھی گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
صحابہ کرام کو صبر و استقامت کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ پارہ 19 جو ہے ہمارا، اس میں پھر انشاءاللہ تعالی ہم اسی سورہ فرقان کا مزید حصہ جو ہے وہ کنٹینیو ہو جائے گا تیسرے رکوع سے، تو اس میں پھر سورہ فرقان کی میں آپ کو تفسیر جو ہے وہ مکمل کر دیتی ہوں۔ خلاصہ جو اس کا ہے، چوتھے رکوع میں گزشتہ انبیاء کی تاریخ سے استشہاد کر کے ایک طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور دوسری طرف منکرین کو تنبیہ کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ انکار کر رہے ہیں وہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، یہ لوگ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف اتنا ہے کہ اتمام حجت کر دیں، آپ کے فرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ آپ ان کے رخ سے منہ موڑ لیجئے اور ان کے رخ کے ذمہ دار نہیں ہیں، ان کے اعمال کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا 5واں رکوع ہم پڑھیں گے، اس میں توحید، آخرت اور رسالت کے حق میں نفس و آفاق سے استشہاد کیا گیا ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ مخالفین کے اعتراضات اور مطالبات سے بے پرواہ ہو کر اسی قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کرتے رہیں۔ اس قرآن میں مختلف اسالیب کے جتنے بھی ذریعے ہیں وہ تمام باتیں واضح کر دی گئی ہیں جو اتمام حجت کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اگر لوگ نہیں مانتے تو آپ کا کام صرف کیا ہے؟ انذار اور تبشیر، صرف اللہ پر توکل کرنے اور اسی کے آگے سجدہ ریز ہونے کی تلقین کی گئی ہے۔ بس صبح و شام اس کی تسبیح اور تحمید کرتے رہو، یعنی سورہ فرقان میں بھی ہمیں صبح و شام کے اذکار کرنے کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے۔ آخری رکوع میں الرحمن کے بندوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، بہت خوبصورت رکوع ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے ان صفات کے لوگوں کے سامنے رکھ کر یہ واضح کیا گیا ہے کہ جو لوگ اس قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں ان کے کردار کو دیکھو، اور جو مخالفت کر رہے ہیں ان کے حال کو بھی دیکھو اور فیصلہ کرو کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے۔ ایک طرف اس سیرت و کردار کے لوگ ہیں اور دوسری طرف وہ نمونہ اخلاق ہیں جو عام اہل عرب میں پایا جاتا ہے، یعنی ان صفات کو بیان کر کے تمام اہل عرب کے سامنے ایک سوال رکھ دیا گیا کہ وہ فیصلہ کریں کہ کون حق پر ہے اور کون جاہلیت کی چال چل رہا ہے۔ نیز اس میں اس حقیقت کو بھی اشکارا کیا گیا ہے کہ جن لوگوں میں انابت اور خشیت ہوتی ہے اور جو سچائی کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے حق بات کی نصیحت ہی کافی ہوتی ہے۔ ان میں منکرین کی طرف بھی بتایا گیا ہے کہ وہ ان کے اندر منکرین کی طرح اکڑ نہیں ہوتی، ان کو جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ حق بات کو اختیار کر لیتے ہیں اور ان میں یہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں، اور اللہ بھی ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیتا ہے اور راہ راست پر چلنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ کہ جو اللہ پر ایمان کامل رکھتا ہے تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھا ہمارا پارہ 18 قد افلح کا مختصر خلاصہ۔ تو اب آغاز کرتے ہیں اپنے پارہ کے ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی سورۃ المومنون سے۔ سورۃ المومنون جو کہ مکی سورت ہے، اس کے 6 رکوع ہیں اور اس کی 118 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين۔ سورۃ المؤمنون۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ المومنون مکی صورتوں کے سلسلے کی آخری صورت ہے جو سورہ یونس سے شروع ہوا تھا۔ اس سلسلے یا گروپ میں 14 مکی صورتیں ہیں اور حجم کے اعتبار سے پورے قرآن میں مکی صورتوں کا یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے۔ آغاز ہوتا ہے پارے کا کامیاب لوگوں سے، جو کہ ہم نے قرآن مجید کا آغاز کیا تھا، اولئک هم المفلحون۔ وہاں پہ ہم نے جو صفات پڑھی تھیں، آج کو چوتھویں کی تشریح بیان کی جا رہی ہے۔ تحقیق کامیاب ہو گئے ایمان لانے والے، یعنی کام نکال لے گئے اہل ایمان، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں
اور جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، بیہودہ باتیں نہیں سنتے، فضول باتیں نہیں کرتے، تانا تشی نہیں کرتے، گالی گلوچ نہیں کرتے، کسی کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کرتے، بلکہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہر دم اپنے تزکیے کی طرف توجہ کرنے والے ہوتے ہیں، دوسروں کی طرف نہیں، دوسروں کی فکر میں بعد میں لگتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ان کی صفت ہے کہ وہ اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے، تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں۔ تو جو کوئی بھی اس کے علاوہ کچھ چاہے گا تو ایسے لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرنے والے ہیں۔ پوری حفاظت کس طرح ہے؟ ان کو وقت پہ پڑھتے ہیں، خوش دلی کے ساتھ پڑھتے ہیں، پورے اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، نمازوں کی پاسداری کرتے ہیں، ان کے احکامات کو پورا کرتے ہیں، اور پوری طرح سے جو حق ہے اللہ کی عبادت کا اس طرح سے نماز ادا کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، آگے ساتھ ہی رزلٹ بتا دیا گیا، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہوں گے، وہ وارث ہوں گے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات کے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو مٹی کے خلاصے تھے، یہاں پہ انسان کے لیے مٹی کا ایک اور نام درج کر دیا گیا، من سلالتن من طین، کہیں پر کل فخار کہا، کہیں پر سلسال کہا، کہیں پر تین کہہ رہے ہیں۔ پھر ہم نے اسے بوند کی شکل میں ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا، پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ کی شکل دے دی، پھر علقہ کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، بس ہم نے گوشت کے اس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی تخلیق پر اٹھا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس بڑا بابرکت ہے اللہ تمام تخلیق کرنے والوں میں بہترین تخلیق کرنے والا۔ بے شک یہ سارے کام ایک معجزے کے تحت ہیں جو انسان کو عطا کیا گیا ہے، اللہ رب العزت کا کمال ہے، ورنہ کوئی بھی آج تک سائنس ایجاد نہیں کر سکی کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، انسان کس طرح سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ انسان کی مختلف چیزیں، روبوٹس وغیرہ اور ہر چیز کر سکا ہے، لیکن انسان نہیں بنا سکا، اور نہ ہی انسان کی موت کا پتہ لگا سکا کہ موت کے بعد انسان کہاں جاتا ہے، یہ تو بس سراغ اللہ کو ہی پتہ ہے۔ تو فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم لوگ یقیناً مرنے والے ہو۔ تو ہمیں اس بات پر ایمان ہے نا کہ ہم نے مرنا ہے۔ جب یہ بات یہاں پہ ہمیں نوٹس دے دیا گیا ہے، ہمیں بتا دیا گیا ہے، اللہ ہم سب کو صحت سلامتی عطا فرمائے، لیکن آپ دیکھیں کوئی بیماری ایسی بعض لوگوں کو ہو جاتی ہے جس پر ان کو ڈاکٹرز بتا دیتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے، خدا نخواستہ جیسے کینسر وغیرہ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، اس وقت تو ہمارا دل جو ہے ایک ڈاکٹر کی بات سن کے بڑا ڈر جاتا ہے، یا وہ ہمیں کہہ دے کہ آپ کو یہ بیماری ہے، آپ اتنے دن پرہیز کریں، اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے، وہ اقدامات تو ہم فوری کر لیتے ہیں۔ یہاں تو رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہے، تم لوگوں کو یقیناً مرنا ہے، تم مرنے والے ہو، پھر قیامت کے دن تم لوگ یقیناً اٹھائے جاؤ گے۔ یعنی اللہ رب العزت ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں کہ ایک ایسی زندگی بھی ہے جو اس کے بعد تمہیں نئی عطا کر دی جائے گی، اور وہ ہمیشگی کی زندگی ہوگی، اس کے لیے پھر انعامات بھی ہیں، اور جزا اور سزا سب کچھ بتا دیا گیا اس کلام میں۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس زندگی کی تیاری کرنا چاہیے، اس سے خوف سے ہٹ کے خود کو کہ ہمیں موت آنی ہے، اس بات کو ذہن سے نکال دیجئے، بس پتہ چل گیا کہ ایک اور سٹیج ہے جہاں پہ جانا ہے، وہاں کے لیے تیاری کرنی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے مطابق، تو اسے ہم نے زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس کو واپس لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ زمینوں میں سے پانی جب خشک ہو جاتا ہے، بنجر ہو جاتی ہیں، نسلیں تباہ ہونے لگ پڑتی ہیں۔ انسان دیکھیں نا، قحط کے ہاتھوں جن علاقوں میں پانی نہیں ہے، جہاں سے اللہ رب العزت نے خشک کر دیا، تو انسانوں کا کیا حال ہے۔ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ سچ فرما رہے ہیں نا، لَقَادِرُونَ، البتہ ہم قادر ہیں۔ تو ہم نے اس سے پیدا کیے ہیں تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات، ان میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے ہو، اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، وہ تیل بھی لے کر اگتا ہے، اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ طور سینا پر کون سا پہاڑ ہے، کس کا ذکر کیا جا رہا ہے، کون سے درخت کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ یہ زیتون کا درخت ہے، ٹھیک ہے، جس کا ذکر کیا جا رہا ہے زیتون کا۔ آپ دیکھیے آئل جو ہے وہ سالن کے طور پر بھی یوز کرتے ہیں، اور زیتون کو کھاتے بھی ہیں۔
اور یقیناً تمہارے لیے ان چوپایوں میں بھی عبرت کا سامان ہے، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہیں، یعنی دودھ وغیرہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، جیسے کہ گائے سے دودھ ہے، بکری سے، اونٹنی سے، اور اسی طرح سے شہد کی مکھی کے پیڑ سے دیکھیں شہد نکلتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کا خاص انعام ہے نا، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فوائد ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ پھر ایک بار آتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کس سبب سے بھیجا تھا کہ کہو، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے ساتھ جوڑا، اللہ کی عبادت کی طرف لے کر آئے۔ ہر نبی کا یہی طریقہ تھا، وہ اللہ کے خلیفہ بن کے آتے ہیں دنیا میں، کیونکہ آدم علیہ السلام کو کس لیے مبعوث کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے کس لیے پیدا کیا؟ اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا، تو کیا تم اس کے غضب سے ڈرتے نہیں ہو؟ تو کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی، یہ کچھ بھی نہیں مگر تمہاری طرح کا ایک بشر ہے، یہ تمہارے اوپر اپنی فوقیت چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے بھی بھیج دیتا۔ ہم نے اس طرح کوئی بات اپنے پہلے آباء و اجداد میں نہیں سنی ہے۔ ان ہوا الا رجل بہ، انکار کر دیا آگے سے، کہتے ہیں یہ تو بس ایک ایسا ہی شخص ہے جس کے کچھ جنون لاحق ہو گیا ہے، یعنی یہ دیوانہ ہو گیا ہے، چنانچہ تم لوگ انتظار کرو اس کے انجام کا کچھ وقت کے لیے۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار، رب انصرنی بما کذبون، اے میرے پروردگار تو میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری نگرانی اور وحی کی ہدایات کے مطابق ایک کشتی بناؤ۔ پھر جب ہمارا حکم آن پہنچا اور تنور ابل پڑا، یعنی سمندر جو تھا وہ ٹھاٹے مار کے تندور کی طرح ابلنے لگ پڑا، تو اس میں رکھ لینا تمام مخلوق میں سے جوڑے، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کرا لینا، سوائے ان کے جن کے بارے میں ان میں سے پہلے ہی تمہیں بات طے ہو چکی ہے، اور مجھے اس سے ان لوگوں کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا جنہوں نے شرک کیا، یقیناً وہ سب غرق کر دیے جائیں گے۔ یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کے اہل ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے بھی کہ کون تھے، جو ایمان لانے والے لوگ تھے، ان کا تذکرہ ہے۔ یقیناً باقی اس کے علاوہ ان کی بیوی بھی اور بیٹا بھی جو تھا، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں بات نہیں کرو گے، وہ سب غرق کر دیے جائیں گے۔ پھر جب تم اور تمہارے سب ساتھی کشتی میں بیٹھ جائیں تو کہنا کہ کل شکر اس کا ہے، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، سارا کا سارا شکر، تمام تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ اور دعا کرنا ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، بہت ہی خوبصورت دعا ہے، بلکہ آج کے پارے کی یہ دعا مخصوص کر لیجئے اور اپنے لیے مانگا کریں، اے میرے پروردگار برکت میرے لیے اتارنا، اور یقیناً تو ہی بہتر اتارنے والا ہے، یعنی میرے لیے برکتیں نازل فرما دے۔ اللہ تیری جناب میں جتنی چیزیں بھی بابرکت ہیں، جو تیری تمام رحمتیں برکتیں ہیں، وہ میرے پر نازل فرما دے، تو ہی بہترین ہے اتارنے والا۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں، اور یقیناً ہم آزمانے والے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور نسل کو اٹھا لیا، بس ان میں بھی ہم نے ایک اور رسول بھیجا، انہی میں سے اس نے بھی یہی کہا کہ بندگی کرو اللہ کی، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تو کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو؟ بار بار کیا پیغام ہے کہ تمہیں ڈر نہیں ہے؟ اور کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا تھا، وہ جنہیں ہم نے آسودگی دی تھی دنیا کی زندگی میں، خوشحالی دی تھی، ما ھذا الا بشر مثلکم، انہوں نے بھی انکار کیا اور کیا کہا کہ یہ تو کچھ اور نہیں ہے، بس تمہاری طرح کا ایک بشر ہی ہے، وہی کچھ چاہتا ہے جو تم کھاتے ہو، وہی کچھ پہنتا ہے جو تم پیتے ہو، جو وہ کچھ کھاتا پیتا، یعنی سب کچھ تمہاری طرح کا ایک بشر ہی ہے عام سا، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور اگر تم اپنے ہی جیسے ایک انسان کی اطاعت کرو گے تب تو تم بڑا نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ کیا وہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ تم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تم پھر سے نکالے جاؤ گے؟ ناممکن، بالکل ہی ناممکن ہے یہ بات جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ کچھ نہیں ہے مگر بس ہماری دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، ہم خود ہی مرتے ہیں اور خود ہی زندہ رہتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، دیکھیے کفر کی انتہا دیکھیے، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے مگر ایک ایسا شخص ہے جس نے جھوٹ باندھا ہے اللہ پر، اور ہم اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون، پھر انہوں نے بھی دعا کی، اس رسول نے بھی یہی کہا پروردگار تو میری مدد
مدد فرما اس تکذیب کے مقابلے میں جو انہوں نے میری کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ ہی دیر میں لازماً ہو جائیں گے پچھتانے والے، اور ان کو آ پکڑا ایک چنگاڑ نے حق کے ساتھ، سچ مچ وہ چنگاڑ آ گئی تھی تو ہم نے بنا دیا انہیں کوڑا کرکٹ، تو پھٹکار ہے ان ظالم قوموں پر۔ پھر ان کے بعد ہم نے اور بہت سی قومیں پیدا کی، کوئی قوم بھی نہ اپنے مقررہ وقت سے آگے بڑھ سکی اور نہ اپنے وقت سے مؤخر کر سکی۔ پھر بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو پے در پے، یعنی ترتیب سے بھیجتے گئے۔ جب بھی کسی قوم کے پاس آیا اس کا رسول تو انہوں نے اسے جھٹلایا، تو ہم نے بھی ایک کے پیچھے دوسرے کو لگا دیا اور ہم نے بنا دیا ان کو قصے کہانیاں۔ تو پھٹکار ہے اس قوم پر کہ جو ایمان نہیں لاتی۔ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لعنت ہے، پھٹکار ہے، دوری ہے اس قوم پر جو ایمان نہیں لاتی۔ جبکہ پارے کے آغاز میں ہم نے کیا پڑھا؟ قد افلح المؤمنون، کہ ایمان لانے والے جو ہوتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں کیٹیگریز ہمیں اسی سورہ مومنون میں پتہ چل رہی ہیں۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور روشن سند کے ساتھ فرعون کے اس سرداروں کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور بڑے سرکش لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لے آئیں جبکہ ان کی قوم ہماری محکوم ہے۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا اور ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں۔ جب کوئی انبیاء کو اللہ کے احکام کو جھٹلا دیتا ہے، اس سے انکار کرتا ہے، تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تاکہ وہ ہدایت پائیں، اور ہم نے ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی والدہ مریم علیہ السلام کو ایک نشانی بنا دیا، اور ہم نے ان دونوں کو ایک اونچے ٹیلے پر پناہ دی جو پرسکون اور چشموں والی جگہ تھی۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ اور حلال چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً میں اس سے باخبر ہوں۔ اب انبیاء کرام کا دیکھیے، رسولوں کے تو عمل ویسے ہی پاک ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور ساتھ میں عمل بھی نیک کرو۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اب یہاں پہ بتاتے ہیں کہ امت کون سی ہے، اور یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم کیا کرو پھر؟ میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ یعنی جتنے بھی انبیاء ہیں کسی کا کوئی فرقہ نہیں تھا، کسی کا کوئی الگ الگ دین نہیں تھا، بلکہ سب کا کیا کہتے ہیں؟ تم ایک ہی امت ہو، تو اللہ سے ہی ڈرتے رہو۔ لیکن لوگوں نے اپنے معاملے کو اپنے درمیان تقسیم کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر گروہ کے لوگ جو کچھ ان کے پاس ہیں اس پر اترا رہے ہیں۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِینٍ، آپ انہیں چھوڑ دیجئے ان کی مدہوشی میں ایک وقت تک کے لیے۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور بیٹوں سے مدد دیے جا رہے ہیں تو ہم ان کی بھلائیوں کے لیے کوشاں ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، لیکن یہ لوگ جانتے ہی نہیں۔ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے لرزاں اور ترساں رہتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر پختہ ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اب یہ صفات بیان کی جا رہی ہیں کن کی؟ مومنون کی۔ اور وہ جو دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو جو کچھ وہ دیتے ہیں اس طرح دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں میں کوشاں رہتے ہیں اور ان کے لیے سبقت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا کر دے، کیونکہ یہ دیکھیے کہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کسی قسم کی چھوٹی بڑی نیکی کرتے ہیں، پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی خشیت، اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ کسی دکھاوے کے لیے، کسی پر احسان کے لیے، کسی برتری کے لیے یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں کرتے۔ تو پھر ایسے لوگ کون ہیں؟ فاستبقوا الخیرات ہو جاتے ہیں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی جان کو مگر اس کی استطاعت کے مطابق، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، لہٰذا ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ان کے دل اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے بہت سارے مشاغل ہیں اس کے سوا جن کے لیے وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ ایسے ہی دیکھیے، آج کسی کو کہیے کہ قرآن پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، تھوڑا ایک آدھے گھنٹے کی کلاس لینے، تو کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، گھر ہے، جاب ہے، اور بہترین قسم کے بے شمار مسائل پیش کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں واضح دلائل فرما رہے ہیں نا
کہ ان کے پاس قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے، اس کے فہم کے لیے نہیں ہے، ہاں دنیاوی اور بہت سارے کاموں میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو اس وقت وہ چیخیں گے، چلائیں گے، ان سے کہا جائے گا آج مت چیخو چلاؤ، اب ہمارے ہاں تمہارے کوئی مدد نہیں کی جائے گی، میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹ پلٹ جاتے تھے، تکبر کرتے ہوئے پیغمبر کو قصہ گو سمجھتے ہوئے چھوڑ جاتے تھے، تو کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے اگلے آباء و اجداد کے پاس نہیں تھی؟ کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں؟ تو اس لیے وہ اس سے مغایرت محسوس کریں گے، یعنی وہ اعتراف کر لیں گے اپنے جرموں کا، یا وہ کہتے ہیں کہ ان پر کچھ جنوں کا اثر ہے، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لے کر آیا ہے، لیکن ان کی اکثریت حق کو پسند کرنے والی ہی نہیں ہے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو آسمان و زمین اور جو کوئی ان کے اندر ہے سب بگڑ جاتے، بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کی نصیحت لائے ہیں تو وہ اپنی نصیحت ہی سے اعراض کر رہے ہیں۔ ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین، کیا آپ ان سے کوئی خراج یعنی اجر مانگ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا اجر بہت بہتر ہے اور وہ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یقیناً جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ اس راستے سے انحراف کرتے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کو جو تکلیف ہے وہ رفع کر دیں تو ضرور وہ بڑھتے چلے جائیں گے اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تھا تو اس کے باوجود نہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی اور نہ ہی وہ گڑ گڑائے، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر کھول دیں گے سخت عذاب، جب تک ان پر کھول دیا جائے گا سخت عذاب دروازے، تو جب ہی وہ اس میں بالکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہمارا پارہ جو ہے ربع تکمیل ہوتا ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 72 پر ربع تکمیل ہو رہا تھا، لیکن میں نے یہ رکوع جو ہے 77 کمپلیٹ کیا ہے، لیکن میں اس سورت کو کمپلیٹ کرنا چاہوں گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اس کے بس یہ آگے 2 ہی رکوع باقی ہیں تو ہم اس کو تکمیل کرتے ہیں کہ تاکہ اس کا تسلسل جو ہے وہ جاری رہے۔ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 78 میں، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، وہی 3 چیزوں کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام اعضائے جسمانی میں سے ان 3 چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنائے ہیں کان، آنکھیں اور عقل، بہت کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو، اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا اور پھر اسی کی طرف تم سب جمع کر دیے جاؤ گے، اور وہی ہے جو زندہ رکھتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اسی کا کام ہے دن رات کو بدلنا، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلا تعقلون، بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے بھی وہی کہا جو ان سے پہلے لوگوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں ہی رہ جائیں گی تو کیا ہمیں پھر اٹھا لیا جائے گا؟ اس کی دھمکی ہمیں دی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی گئی تھی، یہ بھی کچھ نہیں مگر قصے کہانی ہیں اگلے لوگوں کی، یعنی پھر بھی وہ رد ہی کرتے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کہ یہ زمین جو اس میں ہے سب کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ یہ کہیں گے کہ اللہ ہی کا ہے۔ سیقولون للہ قل افلا تذکرون، تو پھر آپ کہیے ان سے کہ تم کیوں غور نہیں کرتے؟ آپ ان سے پوچھئے کہ 7 آسمانوں کا اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ، وہ کہیں گے کہ یہ سب کچھ بھی اللہ ہی کا ہے، تو آپ کہیے کہ کیا تم اس اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ قل من بیدہ ملکوت، ان سے یہ بھی پوچھئے کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں اختیار ہے ہر چیز کا، اور جو بے پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جاتی، اور اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ یہ کہیں گے سیقولون للہ، یہ کہیں گے یہ تو شان ہے اللہ ہی کی، تو آپ کہیے کہ پھر کہاں سے تم پر جادو ہو جاتا ہے، کہاں تم پلٹے جاتے ہو، یعنی تم اس طرح ہو جیسے تم پر کچھ جادو ہو گیا ہے کہ کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا۔ بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم تو ان کے پاس حق لے آئے ہیں، لیکن یہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ نے ہرگز کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے، اگر ایسا ہوتا تب تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور ان میں سے ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا۔ ایسے ہی ہے نا، اگر ایک کے علاوہ معبود ہوتے تو پھر ہم کیا کرتے؟
ہر انسان کہتا ہے ایک گھر میں ماں بیٹا بہن بھائی سب ایک دوسرے کو، کوئی کسی معبود کو مانتا، کوئی کسی معبود کو، وہ کہتا میرا معبود ہے جو آسمان سے آج جلدی بارش برسا دی، جس نے ہمیں کھانا جلدی دے دیا، دوسرے کے معبود نے دیر سے دیا، لیکن معبود برحق صرف ایک ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے اس سے جو یہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ جاننے والا ہے ہر غیب کا اور ظاہر کا، چنانچہ وہ بہت بلند ہے اس شرک سے جو لوگ یہ کر رہے ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ربی اما ترینی، آپ کو حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ آپ دعا کیجئے، اے میرے پروردگار اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جس کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے، فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو میرے پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، اور یقیناً ہم آپ کو وہ دکھانے پر قادر ہیں جس عذاب کی ہم ان کو دھمکی دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقابلہ کیجئے برائی کا اچھائی کے ساتھ۔ کیا حکم دیا جا رہا ہے پیارے نبی کو؟ ہمیں بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، جو برائی کو مٹا دے ایسے طریقے سے، اتنی اچھائی کے ساتھ۔ آج کل ہمارے اندر خیر سے ایک ہی صفت پائی جاتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ایک نے کیا تو میں کیسے اس کا بدلہ نہ دوں، میں تو اس کو ایسے ایسے نہیں۔ یہاں پہ اللہ کا حکم آ گیا تو بس پھر سر خم تسلیم کر دینا ہے، جب کوئی برا کرے اس کے ساتھ اچھا ہی کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی کو یہ حکم دیا گیا، اٹس مین کہ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ آپ کس طرح مقابلہ کیجئے برائی کا اچھائی کے ساتھ۔ ہم خوب جانتے ہیں ان باتوں کو جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور کہیے اے میرے رب، جب آپ کا نفس آپ کو برائی کی طرف اکسائے تو کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ایسے کہا کریں، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیاطین کے چھونے سے، اور اے میرے رب میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت سر پر آن کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا پروردگار مجھے ذرا واپس بھیج دے تاکہ جو کچھ میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں نیک کام کروں۔ ہرگز نہیں، اس وقت تو کہا جائے گا ہرگز نہیں، کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ہرگز نہیں، یہ محض ایک بات ہے جو وہ کہے گا۔ اب ان کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے، اس دن جب تک وہ اٹھائے جائیں گے۔ کتنا بڑا یہاں پہ دلیل ہمارے پاس آ رہی ہے نا آیت، کتنا بڑا ثبوت آ رہا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو موت کے بعد کیا ہے؟ ایک برزخ ہے، پردہ ہے، اس کے بعد تب ہی نکلیں گے اس سے باہر جب اٹھائے جائیں گے۔ تو کیسے لوگ کہتے ہیں کہ جمعراتوں کو روحیں حاضر ہوتی ہیں، یا جو مر گئے ہیں ان سے دعائیں مانگ لیں، وہ حاضر ہوتے ہیں، وہ دعائیں پوری کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو یہاں پہ واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ ایک برزخ حائل ہو جاتی ہے اور قیامت کے دن بس وہ اٹھائے جائیں گے۔ پھر جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو اس دن اس میں کوئی نسبی تعلق نہیں رہے گا، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ تو جن کے اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ پھر ہمیں وہی کیٹیگری پتہ چلتی ہے جہاں سے ہمارے پاک کلام قرآن مجید کا آغاز ہوا، اولئک هم المفلحون فاولئک هم المفلحون، یہ کون لوگ ہیں؟ جن کے نام اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ تو نام اعمال کے پلڑے ویسے بھاری ہو جائیں گے، آپ کچھ شاپنگ کرتی ہیں تو آپ کا بیگ بھاری ہوتا ہے نا، اپنے پاس کچھ ذخیرہ اکٹھا کرتی ہیں تو آپ کا شاپر، آپ کا بیگ جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے۔ تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے؟ نیکیاں اکٹھی کرنی ہیں، برائیوں کے راستے چھوڑ کے ایک ایک حکم جو اللہ کا پڑھتے جا رہے ہیں اس پہ عمل کرنا ہے، تاکہ فاولئک هم المفلحون، ہم بھی ان کامیابی پانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی ہوں گے جنہوں نے خود کو ہلاکت میں ڈال دیا، وہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی اور وہ اس کے اندر بد شکل ہو جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی تو تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اے ہمارے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم گمراہ تھے۔ اے ہمارے پروردگار، پھر اس وقت دعا کریں گے ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے پروردگار ایک بار ہمیں یہاں سے نکال دے، اگر ہم دوبارہ یہی کریں تو پھر ہم واقعی ظالم ہوں گے۔ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا اب تم ذلیل و خوار ہو کر اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ یقیناً میرے بندوں میں کچھ وہ لوگ بھی تھے جو کہا کرتے تھے اے میرے پروردگار، اب عبادی کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، عبادی میرے بندے،
میرے بندے، کتنا پیارا لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، تو ہمیں بھی پھر یہ الفاظ کہنے چاہیے نا، کتنی پیاری دعا ہے. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. میرے بندے وہ ہیں جو کچھ خاص لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، بس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. تو تم نے ان کا مذاق اڑایا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں کا تمسخر اڑانے کی مصروفیت نے تمہیں میرا ذکر بھلا دیا اور تم ان پر ہنستے ہی رہتے تھے. آج میں نے ان کو بدلہ دے دیا ہے ان کے صبر کے طفیل، اور آج یقیناً وہی کامیاب ہونے والے ہیں. پھر وہی کامیاب لوگوں کا ذکر جو صبر کیا کرتے ہیں. صابرون کا ذکر آ رہا ہے کہ جو دنیاوی تکالیف پر اور اللہ کے احکام ماننے پر جو دنیاوی اذیتیں ان کو دی جاتی ہیں اس پر صبر کرتے ہیں تو کیا ہیں، هم الفائزون. قال کم لبثتم فی الارض. پھر وہ ان سے پوچھے گا کہ تم لوگ کتنا عرصہ زمین میں رہے ہو، سالوں کی گنتی میں؟ وہ کہیں گے کہ ہم تو رہے ہیں وہاں بس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، یعنی اس طرح کی زندگی محسوس ہوگی وہاں پہ. تو آپ پوچھ لیں حساب کتاب والوں سے، اللہ فرمائے گا کہ واقعتاً تم لوگ نہیں رہے ہو مگر بہت تھوڑا ہی عرصہ. کاش کہ تم لوگ جانتے ہوتے. کیا تم نے سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا تھا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو بہت بلند و بالا ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے. لا الہ الا ہو رب العرش الکریم. بہت بڑی آیت ہے اپنے معنی کے لحاظ سے، اپنے رتبے کے لحاظ سے. فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم. تو بہت بلند ہے، بالا ہے، اور اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ بہت عزت والے عرش کا مالک ہے. اور جو کوئی پکارے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود جس کے بارے میں اس کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. انہو لا یفلح الکافرون. سورت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ قد افلح المؤمنون. کامیاب کون ہو گئے؟ ایمان لانے والے. اور سورت کا تکمیل کہاں پر ہوتی ہے؟ لا یفلح الکافرون، کہ نہیں کامیابی پاتے کفر کرنے والے، انکار کرنے والے. وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اور دعا کیجئے کہ میرے پروردگار تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تمام رحم فرمانے والوں میں سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. تو اللہ رب العزت سے یہی دعا اپنے لیے کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی بھی گناہوں کی مغفرت فرما دے اور ہمیں اس انعامات سے نواز دے، ہمارے اندر یہ تمام صفات پیدا کر دے جو کامیابی پانے والوں کی ہے. الحمدللہ رب العالمین. جی ہماری سورہ مومنون یہاں پہ تکمیل ہوتی ہے آیت نمبر 118 پہ، اور اس حساب سے ہمارا پہلا سیشن بھی تکمیل ہوتا ہے. جزاکم اللہ احسن الجزاء.